بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو اور اذ جب، اخذ لیا نا ہم نے، میثاق پکا وعدہ، کم تم سے، کہ لا نہیں، تسفکون تم بہاؤ گے، دماء خون، کم اپنے، واو اور لا نہیں، تخرجون تم نکالو گے، انفسا جانوں کو، انفسا جانوں کو، کم اپنی، من سے، دیاری گھروں، کم تمہارے، ثم پھر، اقرر اقرار کیا، تم نے، واو اور تم ہو تم، تشہدون گواہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا کہ تم لا تسفکون دماءکم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ ہی تم اپنوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم پھر تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون اور تم اس کے گواہ ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل ہی کے واقعات کا جو تسلسل چل رہا ہے، اس میں بنی اسرائیل کی ایک اور وعدہ شکنی، عہد شکنی کا ذکر بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ایک اصول بتا رہے ہیں ان کے لیے، ایک جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کی ایک شک بتا رہے ہیں، وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا، یعنی کہ آپ کو یہ رول بتایا تھا، آپ کی لائف کا ایک اصول بتایا تھا کہ آپ نے اس طرح سے عمل کرنا ہے، آپ کی شریعت کا یہ ایک واضح اور صاف اور ضروری حکم ہے۔ وہ حکم کیا تھا ان کے لیے؟ وہ یہ تھا کہ لا تسفکون دماءکم تم خون نہیں بہاؤ گے، دماء خون، کم اپنا۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے مراد کیا ہے کہ اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے ہم مذہب لوگوں کا، یعنی بنی اسرائیل کا خون نہیں بہاؤ گے۔ یعنی یہ ان کے لیے جیسے ہمارے لیے بھی ہے، ہماری شریعت میں بھی ہے کہ قتل کرنا جائز نہیں ہے، اور خصوصاً کسی مسلمان کو قتل کرنا، اپنے ہم مذہب کو قتل کرنا بہت ہی زیادہ بری بات ہے۔ اور اسی طرح ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنے مذہب والوں کو، اپنوں کو، یعنی کہ دماغ کا مطلب اپنوں کو قتل نہیں کرنا، اپنوں کا خون نہیں کرنا۔ اور اتنا پیارا ورڈ، اس ورڈ کے اندر ہی اتنی زیادہ محبت اور اپنائیت ہے کہ اپنے، دماءکم خون، کم اپنا، یعنی کہ لفظی میننگ جو میں نے کی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ تم نہیں بہاؤ گے خون اپنا۔ کیا مطلب اپنا خون نہیں بہاؤ گے؟ اپنا خون تو کوئی ایک آدھ خودکشی کرنے والا ہی بہاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اپنوں کا خون، اپنے رشتہ داروں کا خون، اپنے مذہب والوں کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی کہ قتل کرنا یا جنگ کرنا اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مذہب والوں کے ساتھ، یہ ناجائز تھا۔ دوسری بات کیا ناجائز تھی؟ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ کہ اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، کس کو؟ اپنوں کو، انفسکم اپنی جانوں کو۔ میں صرف یہاں پہ یہی بات فوکسڈ اس لیے کر رہی ہوں کہ اس بات کو سمجھیں کہ جو ہمارے مسلمان ہیں یا ہمارے ہم مذہب ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، اپنے ہیں، وہ ان کے ساتھ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی امپورٹنس یہاں بیان فرمائی کہ اللہ فرما رہے کہ تم نہیں نکالو گے انفسا جانوں کو، کم تمہاری، یعنی اپنی جانوں کو نہیں نکالو گی۔ مجھے نہیں پتا یہ تفسیر میں اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن دیکھیں کہ ورڈز پہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو نہیں نکالو گے، مطلب اپنے ہم مذہبوں کو نہیں نکالو گے۔ اپنے لیے تو نہیں کہہ رہے، کوئی شخص خود کو تو اپنے گھر سے نہیں نکالتا، اپنے وطن سے نہیں نکالتا، تو یہاں فرمانے کہ اپنے ہم وطنوں کو، ہم نے اپنے ہم مذہبوں کو، اسپیشل مذہب والوں کو، یعنی کہ ان کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ہم وطن کا نہیں یہاں پہ ذکر، کیونکہ بعض اوقات دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اپنے وطن میں رہ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر مذہب مراد ہے کہ اپنے مذہب والوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسروں کو، اپنے مذہب والوں کو ہماری اپنی ذات سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور اپنے مذہب والوں کا خون بہانے کو اپنی ذات سے، اپنا خون، یعنی کہ گویا اپنے مسلمان بھائی کا خون بہانا وہ اپنا خون بہانے کے مترادف ہے۔
الحمدللہ کہ کوئی جو قرآن سننے والا ہے اس سے ایسا گناہ انشاءاللہ کبھی سرزد نہیں ہوگا۔ تو کیا فرمایا، ثم اقررتم، بنی اسرائیل کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے معاہدہ لیا تھا کہ تم خون نہیں بہاؤ گے کسی ہم مذہب کا، اور تم کسی کو اپنے گھر سے نہیں نکالو گے، یعنی ڈائریکٹ تو وہ نہیں نکالتے، لیکن یہ کہ کسی کے ساتھ جنگ، اپنے دوستوں ساتھیوں کے خلاف جنگ نہیں کرنا۔ تو آپ نے تفسیر میں تفصیل سے سن لی ہے یہ بات، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اور مزید اس کی تفسیر جو ہے نیکسٹ آنے والی ورس میں ہے، لیکن تھوڑا سا وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منع کیا ہوا تھا، لیکن اوس اور خزرج دو یہ قبیلے تھے جنہوں نے جن کے ساتھ یہ بنی اسرائیل کے دو قبیلوں نے، بنو نذیر اور بنو قریظہ اور بنو نذیر دونوں نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے، یعنی کہ انہوں نے ان کے ساتھ ایک قبیلے کے ساتھ ایک بنی اسرائیل کے قبیلے نے دوستی کر لی تھی، دوسرے کے ساتھ دوسرے نے، اور وہ ان کی حمایت میں آ کے، یہ باقی تفصیل تو آپ نیکسٹ ورس میں انشاءاللہ پڑھیں گے، یعنی کہ جو بنو قریظہ ہے نا، یعنی یہودیوں کا قبیلہ ہے، اس نے اس قبیلے کو اپنا دوست بنا لیا تھا، ان کے وہ حمایتی اور ساتھی بن گئے تھے، اور جو بنو نذیر قبیلہ تھا اس نے خزرج والوں کو اپنا ساتھی اور دوست بنا لیا تھا۔ تو پھر یہ ان کی وجہ سے کیا کرتے تھے، آپس میں جنگ کرتے تھے۔ تو یہ ساری تفصیل تو بعد میں آئے گی، لیکن اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک صرف یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم سے یہ وعدہ لیا ہوا تھا کہ تم نے خون نہیں بہانا، اور تم نے اپنے ساتھیوں کے خلاف گویا کہ کسی کی مدد نہیں کرنی، ان کو گھروں سے تم نے نہیں نکالنا، یعنی کسی بھی ان کے دشمن کا ساتھ مت دینا۔ یعنی یوں سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بتا رہے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ، ویسے تو دشمنوں کے ساتھ بھی جو ہے اچھا سلوک کرنا ہمارا اسلام بتاتا ہے، ہمارے اسلام میں سختی ہے ساری چیزوں کی، لیکن اپنوں کے ساتھ کم از کم اسلام کہہ رہا ہے کہ اپنوں کے ساتھ زیادتی مت کرو، جو آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، جو آپ کو اپنا سمجھتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کو دھوکہ نہ دو، اپنوں کا دھوکہ نہ دو، اپنوں کو خون چلیں، ٹھیک ہے، وہی جیسے میں نے کہا کہ عملی زندگی سے تعلق امید ہے الحمدللہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات ہی بچائے کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنے ساتھ جو ہے وہ خون بہانے والی بات تک آئے، لیکن یہ کہ یہاں سے ہم یہ بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ان چیزوں میں ہم کہاں غلطی کر سکتے ہیں، ہم اپنے اپنوں کو کوئی اور دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی اور جھوٹ فریب کسی بھی طرح سے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، اللہ پاک ہمیں بچائے اس سب سے، تو کیا کہ ہم کسی اپنے کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے، بہت بری۔ پھر اقرار بھی کر دیا اور تم گواہ تھے، یہ تو ان کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ تم گواہ ہو اس بات کی، تم جانتے ہو کہ تم نے یہ وعدہ لیا تھا، یعنی تورات کے اندر تمہاری یہ سب موجود تھا، اور جب تم نے تورات کو مان لیا تو اللہ کے وعدے کو مان لیا، تو پھر یہ آگے آئے گا کہ انہوں نے کس طرح اس کی عہد شکنی کی۔ لیکن ہم کہاں سے اس پہ عمل کر سکتے ہیں اس آیت کے اندر؟ تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے دماء، خون تو نہیں بہائیں گے ہم، لیکن ہم کسی کے آنسو نہ بہنے دیں، ہم لوگ کسی کے آنسو نہیں بنے دیں، یعنی ہماری ذات کی وجہ سے، ٹھیک ہے ہم خون، اللہ پاک نے خون کہا ہے، میں آنسو کہہ رہی ہوں کیونکہ خون سے بھی درد ہوتا ہے اور آنسو سے بھی درد ہوتا ہے۔ کبھی آپ فیل کریں کہ کبھی بھی درد کے بغیر آنسو نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے ڈراموں وغیرہ میں اس طرح ہو سکتا ہے، یا کبھی کوئی ریئلٹی سے ہٹ کے بھی کوئی کر سکتا ہے، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے کہ عموماً یہ بڑا مشکل کام ہے کہ بغیر درد کے آنسو نکالنا، درد نہ ہو، تکلیف نہ ہو، غم نہ ہو، اور جب غم ہوتا ہے، کسی چیز کی تکلیف ہوتی ہے، کسی چیز کا دکھ لگتا ہے، تو کس طرح ہمارے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم جتنا بھی کوشش کریں، ہم جتنا کنٹرول کرنا چاہیں، جتنا ہمیں لوگوں کے سامنے برا لگ رہا ہو، لیکن ہمارے آنسو تھمتے نہیں ہیں، ہم رونا نہیں چاہتے لیکن پھر بھی روتے ہیں، تو وہ درد ہوتا ہے جو ہمیں رلاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں نے پھر یہی عملی زندگی سے تعلق نکالا ہے کہ اللہ پاک تو کہہ رہے کہ خون نہیں بہاؤ، تو انشاءاللہ قرآن پڑھنے والے کسی کا خون نہیں بہائیں گے، لیکن ہم پھر یہ کر لیتے ہیں کہ ہم کسی کے آنسو بہنے کا ذریعہ نہ بنیں۔ وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ دوست ہے، وہ فرینک ہے، وہ ان فرینک ہے، وہ باہر کا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے، وہ نند ہے، وہ بابی ہے، وہ پڑوسی ہے، وہ کوئی بچہ ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی تعلق دار ہے، کسی بھی طرح سے مقصد بنا لیتے ہیں آج میں اور آپ کہ ہماری وجہ سے کسی کا آنسو نہ بہے، وہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔
کہ ہم اس کو بے وجہ ڈانٹیں اور اتنا زیادہ ڈانٹیں کہ وہ رونا شروع ہو جائے، یا ہم کسی اپنا چھوٹا بہن بھائی ہو اس کے ساتھ ہم لڑائی کریں اور اتنی لڑائی کریں کہ وہ رونا شروع ہو جائے اور وہ ہمیں کچھ دہائی دے کے آپ نہ کریں۔ ایسا نہیں کریں، کسی بچے کا آنسو بھی ہماری وجہ سے نہ بہے، کسی بڑے کا تو جائے کہ بڑے بندے کا آنسو بہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، لا تسفکون دماءکم، اللہ کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کسی کا آنسو نہیں بہانا، کسی کا آنسو آج کے بعد ہمارے وجہ سے نہ نکلے۔ یار بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے کہ ہم اتنے برے بن جائیں کہ ہماری وجہ سے کوئی روئے، ہم کسی کے اتنا دل دکھا دیں کہ ہماری وجہ سے کسی کے آنسو نکل آئے، ہم کسی کو اتنا ہرٹ کر دیں کہ کسی کے آنسو نکل آئے، ہم کسی کو اتنا ٹارچر کر دیں کہ وہ رونا شروع ہو جائے۔ نہیں میری پیاری بہنوں، نہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند، بالکل نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو کسی کو درد دینا، کسی کو تکلیف دینا۔ اور تم کسی کو اپنے گھروں سے نہ نکالنا، تو گھروں سے نکالنا نہ نکالنا یہ کیا تھا کہ ان کو کے ساتھ کسی کے اپنے کسی ہم مذہب کے خلاف کسی اس کے دشمن کا ساتھ نہ دینا کہ تمہارا اس کے ساتھ دینے کی وجہ سے وہ تمہارے ہم مذہبوں کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، اپنے کسی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانی، اپنے کسی کا تعلق جو ہے وہ ایسے خراب نہیں کرنا اس کے ساتھ، یعنی جیسے بیوی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے خاوند کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے، ماں کے ساتھ اپنی بیٹی چیٹنگ نہ کرے، اپنی ماں کے جو ہے نا وہ عزت کی دھجیاں نہ بکھیرے، اس کے ساتھ جھوٹ فریب کر کے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ان کی عزت پہ بھی حرف آئے اور مذہبی طور پر بھی اللہ رب العزت کے سامنے وہ شرمندہ ہوں۔ اور کوئی بھی کسی قسم کا بھی استاد کے ساتھ چیٹنگ نہ کریں، اور بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کریں، کوئی ایسا دھوکہ نہ دیں کہ وہ ہمیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں لیکن بعد میں ہم ان کے خیر خواہ نہ ہوں، ان کے بارے میں ہم ان کی جڑیں کاٹ رہے ہوں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ سب سے کہ ہمارے اندر، میری پیاری بہنوں کے اندر، ہم سب کے اندر ایسی باتیں نہیں ہوں گی، کبھی ہوئی بھی تو کیونکہ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ سے بھی بات نکل آئے گی کہ تم گواہ ہو، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے ہم کہاں غلطی پہ ہیں، کہاں ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم کہاں کسی کو رلا رہے ہیں، ہم کہاں کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، تو انسانیت کہاں ہمارے اندر کم ہو رہی ہے، کہاں زیادہ ہوتی ہے، کہاں کہاں ہم غلطی کرتے ہیں، سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کسی کو بھی کبھی بھی، اور ہم جانتے تشہدون، ہم خود گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم کہاں کتنے پانی میں ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک کی خوبصورت یہ پیارے کلام کی برکت سے ہم سب کو اس قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے کی، سمجھانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس پیارے خوبصورت کلام کو قبر کے اندھیروں میں، حشر کے میدان میں، میزان کے عمل میں رب العزت کے سامنے پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس قرآن کو ہمارا ساتھی، ہمارا غمگسار، ہمارا دوست بنا دے اور یہ قرآن ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کو سمجھ کر سمجھانے، پڑھنے اور پڑھانے سے اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے آپ کو راضی کرنے کی، رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔